بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرہم اذا جب امر حکم دیتے ہم ان کو، ہم سے مراد صحابہ کرام ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے امرہم من الاعمال، تو آپ ان کو حکم دیتے ان اعمال کا، بما یطیقون، بما ما اسم موصول ہے، یطیقون اطاق یطیق باب افعال سے فعل مضارع ہے، ان اعمال کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو حکم دیتے تو انہیں ان اعمال کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے، یعنی جو ان کی ہمت سے زیادہ نہ ہوتے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، انا لسنا کہیئتک، بالیقین ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ کاف کا معنی مثل کے آتا ہے، بمعنی مثل کے ہی ہے۔ بالیقین ہم آپ کی طرح نہیں، ہم آپ جیسے نہیں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی کیا مطلب کہ آپ کو تو اعمال کی ضرورت نہیں، آپ کی بڑی اونچی شان ہے، ہم آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو بہت زیادہ اعمال کی ضرورت ہے، تو ہمیں زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ آپ کی شان یہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، قد غفر لک، بالیقین معاف کر دیا آپ کے لیے، لکا یعنی آپ کو، ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے گناہ آگے ہوئے، تقدم یا تقدم کا معنی ہے آگے ہونا، وما تأخر اور جو پچھلے ہیں، بالیقین اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یہاں اچھی طرح سمجھیے گا، ذنب عربی میں گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو گناہ کا لفظ بولا جا رہا ہے پیارے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ ایسے نہیں ہے جو امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے گناہ ہے، بلکہ اس سے مراد اجتہادی غلطی ہے، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں شمار ہوتی۔ پیارے نبی کی شان جس قدر بلند ہے تو آپ سے ہونے والی اجتہادی غلطی اگرچہ وہ ایک اجر اللہ کی بارگاہ میں رکھتی ہے، لیکن اسے ذنب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ذنب سے مراد جو بھول چوک میں آپ سے کوئی عمل ہوا ہو، اس کو کہا گیا ہے ذنب، اگرچہ حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر آنے والا پہلو، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے اعلیٰ ہوتا تھا، تو جب آپ کا آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے اعلیٰ ہوتا تو پچھلے لمحے کو آپ کمزور اور خطا کار خیال کرتے، اس پر آپ استغفار کرتے، تو یہاں ان لمحات کو ذنب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، انا لسنا کہیئتک، بالیقین ہم آپ جیسے نہیں ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، قد غفر لک، بالیقین معاف کر دیا آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، آپ کے اگلے گناہوں کو، وما تأخر اور آپ کے پچھلے گناہوں کو۔ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، فیغضب، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، حتی یعرف الغضب فی وجہہ، حتی یہاں تک کہ، یعرف یہ فعل مضارع مجہول ہے، پیسیو وائس، عرف یعرف، یہاں تک کہ پہچانا گیا، الغضب غصہ، فی وجہہ آپ کے چہرے میں، یہاں تک کہ غصے کے اثرات آپ کے چہرہ مبارک پر بھی ظاہر ہوئے، اس قدر آپ غصے ہوئے۔ غصے کیوں نہ ہوتے
کہ صحابہ کرام کو آپ آسان اعمال کا حکم دے رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ آپ عبادت اور دین میں انہیں اعتدال اور میانہ روی کے درس دے رہے ہیں، وہ حد سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کو غصہ آیا، حتیٰ کہ غصے کے اثرات آپ کے چہرے انور پر بھی ظاہر ہوئے۔ ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اتقاکم بالیقین، اتقا یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا متقی، متقی بھی ڈرنے والے اور پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اسے کہتے ہیں اتقا، اس میں تفضیل ہے۔ بالیقین، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، انا، میں ہوں۔ یعنی تم میں سب سے زیادہ تقوی بھی میرے پاس ہے اور سب سے زیادہ علم بھی میرے پاس ہے۔ تو جب یہ چیزیں سب سے زیادہ میرے پاس ہیں تو میں جتنے اعمال کر رہا ہوں تم بھی اتنے اعمال کر لو گے تو تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ دراصل یہاں مختصر ہے، صحیح بخاری میں ہی کتاب النکاح میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی کہ 3 صحابہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 3 صحابہ مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے۔ آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، ان سے انہوں نے آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں دریافت کیا۔ جب امی جان نے پیارے نبی کی گھریلو زندگی بیان کی تو یہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بہت تھوڑے سے اعمال ہیں، ہم تو سمجھتے تھے اللہ کے نبی رات کو سوتے ہی نہیں ہوں گے، آپ بہت زیادہ نیک اعمال کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے آپ کے اعمال کو تھوڑا سمجھا، لیکن پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بخشے ہی بخشائے ہیں، آپ کے لیے تو سارا کچھ بنا ہے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک کہنے لگا اب میں ساری عمر روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو بس مصلی پہ کھڑا رہوں گا، کبھی نماز کی حالت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ صحابہ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو امی جان نے آپ کو اس واقعے سے متعلق مطلع فرمایا۔ آپ نے ان تینوں صحابہ کرام کو بلایا اور انہیں بلا کے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، حالانکہ میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تم کہتے ہو ساری رات نماز پڑھو گے، سو گے نہیں، میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملا کہ دین اپنی خواہشات پہ چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا کہ دین کے اندر اعتدال اور میانہ روی اللہ کو مطلوب ہے۔ اتنے حد سے آگے نہ بڑھنا کہ جو تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے وہ بھی ادا نہ کرو اور بیمار پڑ جاؤ، جو تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے ان کو بھی ادا نہ کرو اور زیادتی کرو، بلکہ اپنے نفس کا حق بھی ادا کرو، گھر والوں کا حق بھی ادا کرو اور اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حکم دیتے یعنی صحابہ کرام کو، امرہم من الاعمال، تو انہیں ان اعمال کا حکم دیتے بما یطیقون، جس کی وہ طاقت رکھتے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا انا لسنا کہیئتک، بالیقین ہم آپ جیسے نہیں ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح نہیں، ان اللہ، بالیقین اللہ تعالی نے، قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی اگر خطائیں نہیں بھی تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یہ عربی کا جملہ اور محاورہ۔
فیغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، حتی یعرف الغضب، یہاں تک کہ پہچانا گیا غصہ، فی وجہہ، آپ کے چہرہ انور پر، غصے کے اثرات آپ کے چہرہ انور پر ظاہر ہوئے۔ ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اتقاکم، بالیقین تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، واعلمکم، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، انا، میں ہوں۔